الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم ضرور نکھاریں گے تمہیں کچھ خوف و خطر اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کر کے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی انہیں مصیبت پڑے گی وہ پکار اٹھیں گے ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہم نے یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 156 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ رب ذوالجلال نے یہاں آغاز فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے۔ اب یہ نبلونا جو ہے ظاہر ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کی جو اصل ہے وہ بل یون ہے۔ اس کا عربی زبان کے اندر معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نکھارنا، اکھاڑنا، صاف ستھرا کرنا اور آزمانا۔ یہ 4-5 اس کے معنی جو ہیں وہ آتے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ آگے جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں یہ اس پہ بات ہوگی۔ سورہ انبیاء کے اندر یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمائے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے خیر اور شر کے ساتھ۔ یہ آزمائش اللہ کی جانب سے، تو فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی بھی چیز سے اور تمہیں ہم نکھاریں گے۔ اب یہ جو آزمانا ہے یہ بنیادی طور پر کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا ہے۔ سورہ انفال میں بھی یہ موضوع آگے آئے گا کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز پہ بیان کیا، اور جب بلایا گیا غزوہ کے لیے تو کئی لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں، ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورۃ۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا ہمارے گھر جو ہیں وہ اوپن ہیں، کھلے ہیں، اور ان کا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کے گھر ایسے نہیں ہیں، یہ محض اس آزمائش سے بچنے کے لیے بہانے اور ہیلے کر رہے ہیں۔ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کھرے اور کھوٹے لوگوں کو الگ کرنے کے لیے جو معیار رکھا ہے وہ آزمائش ہے۔ اس آزمائش کی گھڑی میں کون کس کا کتنا وفادار ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی یہی اصول چل رہا ہے کہ آپ کے دوست کا، آپ کے تعلق والے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ پہ آزمائش آتی، کہ آپ اگر اس کے وفادار ہیں تو آزمائش میں آپ اس کے ساتھ رہیں گے، اور اگر فصلی بٹیرے ہیں تو آپ چھوڑ جائیں گے۔ یہ دنیا کا اصول رہا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی آزماتے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں اور جو اپنے نہیں ہیں۔ کس انداز سے؟ نمبر 1 من یہاں بیانیہ ہے، بشیء من، فرمایا کیا ان میں سے؟ نمبر 1 الخوف، فرمایا خوف، ڈر، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے آزمائش کی۔ نمبر 2 والجوع، اور بھوک سے بھی ہم آزماتے ہیں۔ جو ہمارے بندے ہیں ہم انہیں فاقہ دیتے ہیں۔ اب ظاہری طور پہ یہی لگتا ہے کہ یار بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تسبیحات و تحلیلات، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن بیچارے کے حالات بڑے خراب ہیں۔ دنیا کہتی بیچارہ بہت خراب حالات میں ہے، اللہ اس پہ رحم کرے۔ کسی پکڑ میں ہے، یاد رکھیے یہ پکڑ نہیں ہوتی، اس وقت وہ شخص اللہ کی بہت قریب نظر میں ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی اپنی رائے زنی سے پہلے انسان کو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ جو میرا جملہ ہے، جو میری بات ہے،
کیا یہ کسی بھی مقام پر اللہ اور اس کے فرمان کے متصادم تو نہیں ہے؟ اسی لیے مسلمان کو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ اس کی زبان ہے۔ یہاں تک کہ امام بخاری صحیح بخاری میں ایک حدیث لایا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعلان ہے۔ فرمایا نمبر ایک، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان ہے۔ فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی تم مجھے ضمانت دے دو کہ اس کو ذمہ داری سے استعمال کرو گے، اور دوسرا جو دو تمہاری ٹانگوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دو۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جنت کی ظاہر ہے جنت میں وہی شخص جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، دوسرا تو نہیں جا سکتا۔ تو پتہ چلا اللہ کی جو رضا ہے وہ کس کے ساتھ جڑی ہے؟ آپ کی زبان کے ساتھ اور آپ کی شرمگاہ کے ساتھ۔ اگر اس کو حق و سچ کے ساتھ رکھا اور جیسے اللہ نے کہا ویسے رکھا تو اللہ نے آپ نے اپنے رب کو اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ اس وقت ترسو ایک میٹنگ میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں پورا سسٹم نظام جو ہے وہ بدلنے کی، تصور چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کی جو سب سے بڑی چیز جو اس کو دنیا میں ہر مذہب سے بلند کرتی ہے اور ایک امتیازی حیثیت اس کو دیتی ہے، وہ مسلمان کا اخلاق اور کردار ہے۔ وگرنہ اگر آپ کبھی کتابیں پڑھیں یا دیکھیں کوئی چیزیں، تو مجاہدات اور عبادات جتنے زیادہ یہودیت اور عیسائیت میں ہے نا، اور جتنے زیادہ ہندوؤں میں ہیں جو ان کے مذہبی لوگ ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان میں تو پوری پوری رہبانیت ہے کہ وہ لوگ تو اپنا گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے عبادات کے لیے۔ اس لحاظ سے تو پھر ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو آگے کہہ دیا یہ کام ہی چھوڑ دو، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں، اب تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں معزز و محترم کیوں بنایا ساری امتوں پر؟ اس لیے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، ان احب الیہ احسنہم خلقا، فرمایا میری امت تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میں اپنے رسول کا محبوب امتی بن جاؤں، ہے نا طلب سب کی کہ ہم اپنے رسول اللہ کے محبوب امتی بن جائیں، نہیں ہے تو طلب پیدا کریں، یہی ایمان ہے، یہی دین ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ وہ محبوب ہے اپنے امتیوں میں سے جس کے اخلاق سب سے اچھے، جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے اندر اسی چیز کی کمی ہے، اسی چیز کی کمی ہے۔ اور اگر کوئی شخص دو چار کوئی ایسی عبادات جو ظاہری نظر آتی ہے وہ کر لے تو وہ زیادہ اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہو، وہ اور زیادہ اخلاق سے گر جاتا ہے۔ یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے۔ مسلمان کی پہچان اس کے اخلاق ہے، یہ بات طے ہے، اور اس پر ہزاروں دلائل ہیں قرآن کی روشنی میں۔ تو اس لیے ہمیں ہر لمحہ پر اس کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے اس بات کا پورا علم ہے اور احساس ہے کہ قوم اس حد تک ہو چکی ہے کہ اب ایسی باتیں انہیں اچھی بھی نہیں لگتی، ایسے خطبے بھی اچھے نہیں لگتے، ایسے بیانات بھی اچھے نہیں لگتے۔ ایک ہمارا مزاج ہے کہ اس طرح کا بیان ہو تو ہمیں اچھا لگے گا، ہاں جی،
فل شور شرابہ، گول گپے والے وہ والے ہوں تو میں اچھے لگیں گے، لیکن نہیں، وہ آپ کو تو اچھے لگیں گے، اللہ رسول کے ہاں اچھے نہیں ہیں۔ اللہ رسول کے ہاں وہی اچھے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اس لیے یہ جہاد ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور یہی راستہ حق کا راستہ ہے۔ تو ہم نے پورا زور لگا کر، کوشش کر کے، محنت کر کے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، اگر ہم نے آقا کا محبوب امتی بننا ہے، وگرنہ جو کچھ کر لیں آپ، بھائی 10 نمازیں پڑھ لیں، اس سے مجھے کیا فائدہ؟ آپ پڑھ رہے ہیں، میں 20 پڑھ لوں، اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ نہیں، مسلمان کو اور انسان کا وہی فائدہ ہوگا جو اس کے اخلاق سے ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ انسان کو فائدہ نمازوں سے نہیں پہنچا سکتا، روزے سے نہیں پہنچا سکتا، کس سے پہنچا سکتا ہے؟ اخلاق سے پہنچا سکتا ہے۔ وہ ایک لمبی فہرست ہے کہ کیا ہے مسلمان کے کیا چیزیں ہیں، وہ پھر اس پہ آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ فرمایا ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، آزمائش ہے ہماری۔ آگے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال تمہارا کم پڑ جائے گا، یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی سے، ایک فوت ہوا عزیز، پھر دوسرا فوت ہو گیا، یہ جانوں کی کمی ہے، ڈیتھ، فوتگی پہ فوتگی۔ فرمایا یہ بھی آزمائش ہے۔ والثمرات، فرمایا ہم تمہیں پھلوں کے کمی سے بھی آزمائیں گے۔ ایک باغ تھا، اسی پہ روزی روٹی تھی سال کی، آندھی چلی، سارا بیج ہی گر گیا، اس کا پھول ہی گر گئے سارے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، گندم تھی بالکل اینڈ پہ پک چکی تھی، بارش کے ساتھ اولے پڑ گئے، ساری تباہ ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے آزمائش۔ ایسا ہوتا ہے، ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ٹھیک ہے جی؟ ذمہ دار ہوتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا پھل تیار تھا، اللہ کی طرف سے نظام ایسا ہوا کہ سخت بارش، اولے، اور اس اولوں نے ساری بالیوں کو ہی تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ شہروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، شہروں میں کاروبار ہوتا ہے، بڑا عروج پہ کاروبار جا رہا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ سارا ہی بیٹھ گیا، بزنس مین بیچارہ کرایہ دینے سے بھی تنگ آ گیا۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو جو سچے اور کھرے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان ساری چیزوں میں، آزمائشوں میں صبر کرنے والے کے لیے بشر الصابرین، ہماری بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں صابر، کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ کہ بھئی یہ اگر فوتگی ہو گئی تو اللہ کے لیے ہم، مال ضائع ہو گیا اللہ کے لیے ہیں ہم، یہ مال کیا، مال تو اگر چلا گیا تو ہمیں بھی تو جانا ہے اسی کی طرف۔ کاروبار تھا ایسا ہو گیا، کہا مالک تیری مرضی، کل من علیہا فان، سب کو ہی فنا ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے۔ اس دنیا پر رہنا تو کسی نے باقی نہیں ہے، ایک ہی ذات باقی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف تیرے رب کا چہرہ رہے گا جو بڑے جلال والا ہے، بڑی عزت والا ہے، سب فنا ہے۔ سکندر اعظم کا غیر متناہی علاقہ بادشاہت کا نہ رہا، اس کی لامحدود بادشاہی دنیا میں جو تھی، مطلق العنانی فرعون کی نہ رہی، نمرود کی شہنشاہیت نہ رہی،
قارون کے خزانے نہ رہے، حامان کی دہشت گردی نہ رہی، سب کچھ ختم ہو گیا، بہت کچھ تھا، کچھ نہ رہا، سب چلا گیا، تب بھی اللہ کی ذات باقی تھی، اب بھی اللہ کی ذات باقی ہے۔ جب کچھ نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے گی اور سب سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ زمین و آسمان سب پھٹ جائیں گے، تب بھی بادشاہی میرے اللہ کی ہے اور وہی قائم ہے۔ اس لیے انسان کو یہ بھی طے ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا تفسیر کے اندر، امام رازی نے لکھا کہ جتنا بڑا کوئی آدمی ہوتا ہے اللہ کے ہاں جتنا بڑا کوئی آدمی اللہ کے ہاں ہوتا ہے انسان، اس کی آزمائش بھی اسی طرح سے بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا درجہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اس کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اس کی آزمائش بھی اسی طرح کی ہے کہ یہ ہمارا بڑا قریب کا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر انبیاء کرام کی آزمائشوں کا ذکر میں کروں تو آپ سن نہیں سکتے، اس قدر کی آزمائش، آپ میں ہمت ہی نہیں سننے کی۔ بھائی نبی کے سامنے اس کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں شامل تھا کشتی میں، یہ کوئی تھوڑی آزمائش ہے، طاقت ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے پکڑ کے کشتی میں بٹھانا ہے نا جی۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، نہ اس بارے بات مت کرنا نوح علیہ السلام، یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے۔ آج ہم سارا کچھ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے نہیں کرتے، حلال و حرام کا فرق بھی ہم اولاد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے نہیں جی اولاد پہ کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی سے آزمائش لی گئی کہ نہیں لی گئی؟ اسی طرح خلیل علیہ السلام پہ آ جائیں، بندہ بوڑھا ہو، عمر کا آخری حصہ ہو، اور اللہ ایک بیٹا دے، اور بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا حسین و جمیل ہو، ہاں جی، ایسا بیٹا آیا کوئی؟ ایسا بیٹا ہو اور ابھی بالکل نوزائیدہ ہو، ہاں جی، تو اللہ کہہ دے اچھا خلیل اس کو ذبح کرنا میرے لیے، اللہ اکبر، یہ کوئی تھوڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ چھری چلائیے کہ نہیں چلائی؟ چلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ ہی چلائی تھی، یہ اس کے نظام ہے، معاملات ہیں کہ اس نے کیا کیا، کیسے چینج کیا، ڈائیورٹ کر دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ اکبر اللہ، مفسرین نے وہ باتیں لکھی ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے۔ آج اگر دنیا میں ایسا کسی کے ساتھ تو اس میں سے کوئی 100واں حصہ بھی ہو جائے نا، ہم کہیں گے توبہ توبہ، یہ تو اللہ کے عذاب میں ہے، پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کیا ہے، ہم یہی سوچتے ہیں۔ لیکن نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہ تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کیا ان پہ آزمائش آئی۔ اس سے آگے بڑھ جائیے، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، سیدھی زنا کی تہمت، چھوٹی بات ہے کوئی؟ اسی بنیاد پر جیل میں گئے، جیل میں رہے، روزانہ ہاتھ بندھے ہوئے، کوڑے لگ رہے ہیں، یہ کوئی تھوڑی آزمائش ہے، اتنی بڑی آزمائش۔ اور جب کوڑا لگتا، لکھا مفسرین نے، قرآن میں وہ موجود ہیں چیزیں، کیا فرماتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے مولا، اگر تو اس طرح راضی ہوتا ہے نا کہ تیرے یوسف کو کوڑے پڑیں زندان میں، تو یوسف ایسے بھی راضی ہے، کیونکہ درجہ بڑا تھا، مقام بڑا تھا۔ اور کمال ہے، یہی یوسف علیہ السلام اس وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ ظاہری طور پہ بھی حسین یہی شخص تھا۔ حسن یوسف دنیا میں مثال کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، اور ہو کیا رہا ہے، مصر کے بازاروں میں بکتا پھر رہا ہے، یہ کوئی تھوڑی آزمائش، بکتا پھر رہا ہے، یہ بھی آزمائش تھی۔ اور اس کے بعد
آپ آ جائیں سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف. وہ تو نبی اور رسول بھی نہیں ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، نبی کی ماں جی ہیں علیہ السلام. کیا آزمائش تھی کہ کنواری لڑکی کے ہاں اولاد ہو جائے؟ یہ جو کوئی چھوٹی بات ہے، ہضم ہی نہیں ہوتی. کنواری لڑکی ہے اور اس کے ہاں بیٹا ہو جاتا ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. اور اس کے بعد لوگوں نے تانے کیا دیے، ماں کانا ابو کے، تیرا ابا تو ایسا نہیں تھا، تیرا دادا تو ایسا نہیں تھا، تو نے کیا کر دیا، یہ کہاں سے لے آئی؟ بس پھر اللہ نے حکم کیا دیا، پابندی کیسی لگائی؟ بس تو نے یہی کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما، بولنا بھی نہیں. اچھا، اپنے حق میں صفائی دینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، بس یہ کہو کہ میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے. نذرت للرحمن صوما، خاموش ہیں، چپ ہیں. کیا تانے ملے، کیا باتیں ہوئیں، خاموشی ہے جی. اب یہ ایک لمبی فہرست ہے. پھر آ جائیں سب سے آخری نبی، خاتم الانبیاء، محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالم پناہ علیہ السلام. آپ پہ جتنی آزمائشوں کی گھڑیاں آئی ہیں وہ دنیا میں کسی اور پہ نہیں آئی. کتنی آزمائشیں شروع سے آخر تک، کتنی آزمائشیں، کتنی آزمائشیں. سب کچھ ہوتے ہوئے جب بندہ یہ چیزیں پڑھتا ہے نا، یہ آپ کی سیرت کے پہلو، آپ کے باقی معاملات، پھر اس کی ساری چیزیں، تو زیادہ صفحے بھی بندے سے پھر نہیں پڑھے جاتے. کتاب بند کر کے پھر ہمت کر کے پڑھنا پڑتا ہے، پھر کتاب بند کرنی پڑتی ہے، پھر پڑھنا پڑتا ہے. بندہ ہر بار کٹتا ہے، ہر بار سنبھلتا ہے، لیکن کیا کیا؟ ہر بات میں آپ نے صبر کیا اور ایک ہی آواز لگائی، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی دنیا کا عظیم نبی ہے، رسول ہے، اور اس کی بیوی پہ لوگوں نے تہمت لگا دی زنا کی. سورہ نور پہلی پڑھیں آتے آغاز، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کوئی چھوٹا امتحان تھا؟ آپ کی اور میری بیوی پہ ایسی کوئی بات کر دے، برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں. انسان کہتا ہے اس کو سیدھی فائر مارے، پہلے گولی مار دیں، نہیں برداشت ہوتا. اللہ اکبر. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی کس انداز سے برداشت کیا. یہ تو اللہ کا کرم اور اس کی عنایت کہ اس نے پھر اس عظیم خاتون کی طہارت میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، سورہ نور کی. تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. تو اس لیے جب آزمائش کی گھڑی آئے تو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف مرنے پہ نہیں پڑھا جاتا، ہمارے یہاں مشہور یہی ہے کہ مرنے پہ یہ پڑھا جاتا، نہیں. ہر دکھ اور مصیبت اور تکلیف کی گھڑی میں کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہمیں جب کبھی یہ گھڑیاں آئیں تو اللہ ہمیں استقامت دے. اللہ ہمیں قرآن کے یہ لفظ پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کے قرآن کے الفاظ تلاوت کرنے کی توفیق دے اور اس کی بارگاہ میں ناشکری سے محفوظ رکھے، ناشکری سے محفوظ رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.